تو میرے چاہنے والوں، اب آپ کو پتہ لگا کہ تسبیحات فرشتوں کے آگے سے آپ نکل سکتے نہیں ہیں جتنی وہ کرتے ہیں، لیکن جو سسٹم آپ کے ساتھ ہے اس میں اگر آپ باز آ جائیں، آپ پتہ لگا اس پر مرتبے ہیں سارے، اس پر سارے مرتبے اس پر ہیں کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن حرام کاموں سے منع کیا ہے، ان سے باز آ جانا، رک جانا، اس پہ مرتبے ملنا شروع ہوں گے۔ اس پہ سارا معاملہ ہے، مرتبے، وہ فرض واجب اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے ایسا کیا کہ فرشتوں والے کام بھی کیے اور ساتھ باز بھی آ گئے، تو پھر فرشتے نہیں بنو گے، فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، فرشتے نہیں بنو گے، فرشتوں سے مرتبہ بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ وہی سسٹم لگا کیا کیا۔ اس لیے اب تم انسان ہو کر، نفس لگا ہوا ہے، اس کے باوجود کام فرشتوں والے کر رہے ہو، تو پھر تم فرشتے نہیں بنو گے بلکہ ان سے افضل ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے ساتھ فرشتوں والی چیز بھی، روح بھی موجود ہے، فرشتوں کا ایک سسٹم روح بھی تمہارے اندر موجود ہے، نفس تو ان کے ساتھ نہیں ہے، تم دو چیزیں، نفس اور روح، تو روح جو فرشتوں والا کام ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، وہ ملکوتی ہے، جہاں فرشتے رہتے ہیں وہیں سے ہم آئے ہیں، اسی جگہ سے آئے ہیں، وہ بھی ہمارا اصل جہاں ہی ہمارا وہ ہے، وہ بھی موجود ہے اندر۔ تو لہٰذا اب اگر، اور جانور ہیں، تیسری مخلوق جانور ہیں، فرشتے، انسان، جانور، ان تین کو رکھیں۔ فرشتوں کے ساتھ روح ہے، نفس نہیں، انسان کے ساتھ روح بھی ہے، نفس نہیں، جانور کے ساتھ نفس ہے، روح نہیں، نفس ہے۔ اب صرف یہ بات بتانی ہے کہ جو کام جانور کے ساتھ صرف نفس ہے، فرشتوں کے ساتھ صرف روح ہے، انسان کے ساتھ روح اور نفس دونوں ہیں۔ اب انسان بیچ میں ہے، اس نے نفس کے ہونے کے باوجود اگر کام فرشتوں والے کیے تو وہ ہو گیا فرشتوں سے افضل، اور اگر روح کے ہونے کے باوجود اس نے کام نفس والے کیے تو وہ ہو گیا جانوروں سے بدتر۔ تو معلوم یہ چلا کیوں جانور کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہوتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت ضرور کرتا، لیکن اس کے ساتھ تو نفس ہی ہے، وہ تھا گولی مارتا رہتا، گولی مارتا رہتا، گولی مارتا رہتا ہے، وہ کھا پی کے سو جاتا ہے، اور جب موڈ ہوتا ہے نر مادی میں چڑھ جاتا ہے، مادی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، پھر وہ کھا پی کے وہ۔ اب ذرا آج کل کے لوگوں کو دیکھنا وہ ان کا سسٹم کیا ہے، ان کا سسٹم یہ ہے، گئے ساتھ دکان میں کام کرتے کرتے رات کو تھک کے 11 بجے گھر پہ آئے، دیکھا ایک فلم دیکھی، اس کے بعد موڈ ہوا، بیوی سے مل گیا، نہیں ہوا نہیں، سو گئے، شراب ہوا شراب پی لی، کوئی نشہ کر لیا، اور دوسرے پھر 11 بجے نہائے دھوئے پھر نکل گئے اپنے کام پہ۔ یہی اس جانور میں اس میں فرق کیا ہے بھائی؟ فرق یہ ہے یہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے، وہ جانور ہے، یہ جانور سے بدتر ہے۔ وہ جانور سے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے تو پوچھا جائے گا، لہٰذا اس کا روح ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ہوتی تو لازمی وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے، لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی نہیں، لہٰذا یہ جانور، انسان جانور سے افضل بھی ہو سکتا ہے، جانور سے بدتر بھی ہو سکتا ہے، اور فرشتوں سے افضل بھی بن سکتا ہے۔ انسان فرشتوں سے افضل بھی بن سکتا ہے، جانوروں سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس جہاں میں جتنے لوگ انسان ہیں سب ایک طرح کے نہیں، برابر نہیں، سب، ہم کہتے ہیں سب برابر ہیں، کیوں کہتے ہو سب برابر ہیں؟ سب برابر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تم میں سے چھوٹے بڑے بھی ہیں، بڑا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، یعنی باز آنے والا، اس کی حقیقت جو باز آتا ہے وہ میرے نزدیک بڑا ہے۔ جب کام آتا ہے حرام کا، سجدے کر رہا ہے، باہر آ کے گالیاں دینے شروع کر دی، حج کر کے آیا، آتے ٹکا کے 2 لاکھ روپے سود لے لیے، آرام کھا لیا، یہ کیا حج ہے اور یہ کیا نماز، یہ کیا تقویٰ؟ یعنی کہ باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، حرام کام سے، حرام چیز سے رک جاتا ہے۔ رکنے والا جو ہے فرمایا وہ اصل تقوی کی حقیقت، وہ بھی تقوی ہے، یعنی کہ حلال پہ چلنا یہ بھی تقوی ہے، بے شک کہ وہ تقوی کی قسم ہے، لیکن امام ربانی نے ایک ایسی بات بیان کی، فرمایا اس کی تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ فرشتوں کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، وہ کیا کیسے ہے کہ وہ ذکر میں تو برابر ہے، وہ کرتے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ ایسی ہے کہ جو ان سے آگے لے جائے گی، وہ ہے باز آ جانا۔ اس پہ ان کے ساتھ جب لگایا تھا وہ باز نہیں آئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا تھا وہ تم نہیں جانتے، اس لیے میرے بندے ہیں، ان پر میں نے آزمائش ڈالی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب غلطیاں کرتے ہیں پھر مجھے سجدے کرتے ہیں، میں معاف کر دیتا ہوں۔
میں بخش دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے بڑا مشکل ہے، دیکھو تمہارے ساتھ لگایا کیا کیا تم نے، مشکل معاملہ ہے، آسان نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو بخشتا، جو مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے اور میں ان کو بخشتا رہوں گا اور میں مہربانیاں کرتا رہوں گا، بس وہ تھوڑا دھیان مجھ پہ رکھیں گے اور توجہ اس طرف رکھیں گے، میں ان پہ مہربان ہوتا رہوں گا، ان کے کام بناتا رہوں گا۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ بالکل ہی اللہ کو بھول جائے اور بالکل ہی منہ موڑ لے تو پھر وہ بدبخت ہے، لہٰذا جو اس نے اگر کچھ تھوڑی بھی کوشش کے لیے زور مار لیا، اللہ بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ، اور مرتبے بلند ہو جائیں گے۔ اور زیادہ زور مار لیا تو میں نے کہا کہ وقت کتب وقت ابدال بن جائے گا، اگر زیادہ زور مار لیا، جبکہ فرشتوں کو کتب ابدال نہیں، یہ چیز اللہ نے بندوں کے انسانوں کے نصیب میں رکھ دی ہے، ان کو یہ مرتبہ عطا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے۔